अस्सलाम वालेकुम। कमाल टीवी की तरफ से आज एक कहानी पेश की जा रही है जिसका नाम है ख़तरनाक सफ़र। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो घंटी की निशान को भी क्लिक करें। तो कहानी का नाम है ख़तरनाक सफ़र। 20 जून 1822 का जिक्र है। 3 बरतानवी जहाज़ बहरे ओकियानूस के जुनूब मगरबी हिस्से में सफ़र कर रहे थे। फेम नामी जहाज़ का कैप्टन फीडरस्टोन अर्शे पर खड़ा आंखों से दूरबीन लगाए उफ़क़ तक फैली हुई नीले पानी को देख रहा था। यकायक उसका नायब बोला, वो मगरिब की तरफ एक तबाहशुदा कश्ती। कैप्टन ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, हचकोले काती हुई तबाहशुदा कश्ती का अर्शा साफ नज़र आ रहा था। चंद लम्हे दूरबीन से देखने के बाद उसने कहा, जिंदा लाशों की तरह 2 आदमी कश्ती में दिखाई दे रहे हैं। एक चब्बे के पास खड़ा हाथ से इशारा कर रहा है और दूसरा करीब ही अर्श पर बैठा हमारी तरफ देख रहा है। कैप्टन फीडरस्टोन ने नाइब को दूरबीन देती हुई जेब से सीटी निकालकर ज़ोर से बजाई, फिर चिल्लाकर कहने लगा, ओह इधर देखो, मैं फेम जहाज़ का कैप्टन फीडरस्टोन हूँ, तुम कौन हो? इतना सुनती ही उस शख्स ने हाथ हिलाना बंद कर दिया और चंद लम्हे के बाद लड़खड़ाता हुआ अर्श पर गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और रोने लगा। कैप्टन फीडरस्टोन चीख कर उन्हें आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसके बाद तबाहशुदा कश्ती से कोई जवाब न मिला। इस ज़माने में यूं तो सैकड़ों जहाज़ चीन और दूसरे ममालिक से बोस्टन की बंदरगाह तक रेशम, चाय और मुख्तलिफ तिजारती अशिया लाते थे, लेकिन नज़दीकी बंदरगाहों से मालबरदारी के लिए सैकड़ों छोटी छोटी कश्तियाँ दिन रात मसरूफ़ रहती थीं। 800 फीट लंबी और 103 टन वज़नी बेडौल सी कश्ती पूली भी इन्हीं में से एक थी और कैप्टन सजीनो को उस पर फ़ख्र था। 15 दिसंबर 1811 को पूली 4 दिन तक बोस्टन की बंदरगाह से बाहर रही। कैप्टन सजीनो अर्शे पर खड़ा नीलगो पानी को गौर से देखते हुए सोच रहा था कि वो अब तक इन मुश्किलात पर काबू पा चुका है जो दूसरे सैकड़ों जहाज़ों और किश्तियों के लिए तकलीफ देह बनी हुई थी। वो खलीज कोट की तह में जमी हुई रेत और कूड़ा करकट साफ कर चुका था, जिसकी वजह से खलीज के मोड़ पर बहुत से जहाज़ हादिसात से दो चार हो चुके थे और उस रास्ते को जहाज़रानी के काबिल बनाकर बरतानवी बहरी हमलावरों से बचाव की सूरत भी पैदा हो गई थी, जो आए दिन तिजारती जहाज़ों और किश्तियों के अमले को पकड़ लेते और माल व असबाब लूट लेते थे। इस वक्त पूली खलीज स्ट्रीम में रवां थी, जहाँ जहाज़रानी बहुत आसान थी। पूली में कैप्टन सजीनो के अलावा ननीनेल, पेडकॉक, हिंदुस्तानी खानसामा, माहौ, सेमोल पेडग्रल, डेनियल हू, जॉनसन और स्वीडन का रहने वाले मल्लाह सवार थे। इनके अलावा मुसाफिरों में मिस्टर J.S. सेंट और एक 11 साल खबशी लड़की भी शामिल थी। इस मरतबा दूर की चंद बंदरगाहों से सामान लाने में 4 दिन लग गए थे। 20 दिसंबर 1811 को आधी रात का वक्त था। आसमान पर सया बादल छाए हुए थे। हवा शिद्दत इख्तियार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगी। देखते ही देखते ऊंची ऊंची मौजें पुली से टकराने लगी। पुली हचकोले काती हुई आगे बढ़ रही थी। उसका अर्शा लरज रहा था। जुनूब मगरिब की तरफ से समंदर में तूफान बड़ा चला आ रहा था। कैप्टन सजीनो बादबान का रसा तामी ये मंजर खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश के अलामत उभर रही थी। एक लम्हे के लिए उसने जुनूब मगरिब की तरफ बिपरी हुई मौजों पर नज़र डाली और अर्शे पर इधर उधर भागती हुई मल्लाहों का हौसला बढ़ाने लगा। उसने अर्शे का एक चक्कर लगाया। अमले के तमाम अफराद किसी नामालूम खौफ के ज़ेरे असर बदहवास हो गए थे। कश्ती तूफ़ान का मुकाबला करते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, लेकिन तूफ़ानी हवाएं लहजा ब लहजा बढ़ती जा रही थी। पहला बादबान पट चुका था और कश्ती एक खिलौने की तरह पानी में हचकोले का रही थी। तमाम अमला कश्ती को बचाने के लिए अपनी कोशिशों में मसरूफ़ था। तेज़ बारिश और मौजों की बौछार की बाइस आंखें बंद हुई जाती थी। तूफ़ानी हवाओं के ज़ोर से मस्तूल नरम बांस की तरह झुके जा रहे थे। कैप्टन सजीनो अपने अमले की मदद से पुली की रफ्तार कम करने के लिए मुसलसल झटकों और तपेड़ों की वजह से पुली की निचली मंजिल में कई दराजें पैदा हो गईं और पानी आहिस्ता आहिस्ता निचली मंजिल में भरने लगा। 2 घंटे तक पुली पुरशोर मौजों में हचकोले काती रही। कोई 1:30 बजे का अमल था कि वो अचानक तिनकी की तरह कांपी और चश्मेज़ोन में उलट गई। दूसरी ही लम्हे वो मुर्दा वेल मछली की तरह पहलू के बल पानी पर तैर रही थी। कैप्टन सजीनो और अमले के दूसरे आदमी बादबानों के रस्सों से चमटे हुए दिल में सोच रहे थे
کہ سمندر کی بےرحم موجیں ہمارے حوصلوں کو پس نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے پولی ڈوب نہیں سکتی۔ کیپٹن سزینو اگرچہ گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس نے دونوں ہاتھوں سے مستول تام رکھا تھا۔ موجوں کی زبردست ریلیں ان کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ کیپٹن نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بوچھاڑ میں دیکھا کہ عملے کے آدمی پٹے ہوئے بادمانوں اور مستول پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر کیپٹن لمحے بھر کے لیے حیران ہوا کہ سیموئل بیڈگر کے ہاتھوں میں کلہاڑی ہے جس کے ذریعے وہ رسیاں کاٹ کاٹ کر مستول تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مستول کاٹ دو، کیپٹن سزینو کی آواز تیز ہوا میں ابھری۔ اگر مستول اور رسے کاٹ دیے جائیں تو پولی سیدھی ہو جائے گی۔ دوسری لمحے بیڈگر جوش سے بولا، پولی کا اگلا مستول کاٹ رہا تھا حتیٰ کہ وہ تک گیا۔ اس کے بعد کیپٹن سزینو نے بیڈگر کے ہاتھ سے کلہاڑی چھینی اور مستول کاٹنے لگا۔ دونوں کی کوشش کے نتیجے میں تقریباً پون گھنٹے بعد پولی کا اگلا مستول کٹ کر موجوں میں بہہ گیا۔ ہوائیں اب بھی چیخ رہی تھی اور آسمان سے پانی مسلسل برس رہا تھا۔ دیو پہ کر موجیں بار بار آتی اور پولی سے ٹکرا جاتی۔ اب تمام لوگ باری باری بڑے مستول کو کاٹنے میں لگے ہوئے تھے، جو 1.5 گھنٹے کی کوشش کے بعد پولی سے الگ ہو گیا۔ بڑے مستول کا الگ ہونا ہی تھا کہ پولی نے پلٹا کھایا اور سیدھی ہو گئی۔ پولی کی سیدھا ہوتی ہی حملے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے اپنے اپنے چاقو نکالے اور بادبانوں کے تمام چھوٹی بڑی رسے کاٹ کر عرشے کی طرف پھینک دیے۔ تمام لوگ 5 گھنٹے کی محنت کے بعد اس قدر تک گئے تھے کہ کام ختم کرتی ہی عرشے پر لیٹ گئے۔ اونچی اونچی لہریں ان پر پانی پھینک رہی تھی، لیکن وہ اس سے بے نیاز صرف یہ سوچ کر خوش تھے کہ ابھی زندہ ہیں۔ مشرق سے جب شفق کی سرخی نمودار ہوئی تو کیپٹن سزینو نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے ہیں جن کے کپڑے پٹ چکے ہیں۔ طوفان کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ جنوب مغرب کی طرف سمندر پرسکون تھا۔ کیپٹن نے عرش کا ایک چکر لگایا، چبے میں پسی ہوئی رسوں کو الگ کیا۔ عملے کے تمام لوگ بچ گئے تھے، لیکن ایک شخص سینٹ طوفان کی نظر ہو چکا تھا۔ 11 سالہ حبشی لڑکی مستول کے رسوں میں الجھی ہوئی مل گئی۔ موجوں کی زبردست تھپیڑوں کی وجہ سے اس کی حالت اتنی غیر تھی کہ چند گھنٹے کے بعد ہی اس نے دم توڑ دیا۔ کیپٹن سزینو، سیموئل پیڈکاک، 4 ملاح اور ہندوستانی خانسامہ ماہو بچ گئے تھے، لیکن اب وہ ایک ایسی کشتی پر سوار تھے جو موجوں کے رحم و کرم پر بھٹک رہی تھی اور جس کی کوئی منزل اور کوئی کنارہ نہ تھا۔ پولی کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا۔ نچلی منزل میں پانی بھر چکا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد نمکین گوشت کے 3 ڈرم عرشے پر لائے گئے۔ 30 گیلن کے سوا پینے کا پانی ضائع ہو چکا تھا۔ کیپٹن سزینو نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس خوراک کافی ہے، لیکن پانی کا ذخیرہ بہت کم ہے۔ جب تک کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ چند گھونٹ روزانہ پی پی کر گزارا کریں۔ ہمارے پاس آگ جلانے کا کوئی انتظام نہیں، اس لیے ہمیں کچا نمکین گوشت ہی کھانا پڑے گا۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس خوراک موجود ہے۔ اگلی صبح طوفان بالکل تھم چکا تھا۔ دور تک پھیلا ہوا سمندر قالین کی طرح نظر آ رہا تھا۔ دھوپ میں البتہ بڑی حدت تھی۔ بادبانوں اور مستولوں کے بغیر پوری جنوب مغرب کی طرف بڑی سست رفتاری سے کسی انجانی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 12 دن گزر گئے۔ دسمبر کا مہینہ ختم ہو چکا تھا اور پولی ابھی تک سمندر کے بے قرار سینے پر بھٹک رہی تھی۔ تمام لوگوں کے چہرے داڑھی اور مونچھوں میں چھپ گئے تھے اور وہ کسی پراسرار خوف کے باعث بدخواص نظر آتے تھے۔ کشتی میں عجیب سراسمیگی پھیلی ہوئی تھی۔ کچا اور نمکین گوشت کھانے کی وجہ سے سب کی پیاس غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی، مگر وہ پانی کی قلت کی وجہ سے چند گھونٹ پینے پر مجبور تھے۔ دھوپ سے بچاؤ کا ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ رات کو حد سے زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی تھی، وہ ٹٹرتے رہتے اور صبح جب سورج نکلتا تو ان کے جسموں میں کچھ جان سی پڑ جاتی، لیکن دوپہر کے وقت سورج کی حدت ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ ان کے جسم دھوپ میں تپ تپ کر سیاہ پڑ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بہت کم بات کرتے اور سارا دن باری باری عرشے پر گھوم کر کسی آتے جاتے جہاز کی تلاش میں افق پر نظریں جمائے رکھتے۔ 12ویں دن سیموئل بیڈگر نے عرشے پر گوشت کا ایک ٹکڑا پھینکتے ہوئے کہا، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح کچا اور نمکین گوشت کھاتے رہے تو جلد ہی بیمار پڑ جائیں گے۔ ہمیں کسی طرح پکانے یا بھوننے کے لیے آگ جلانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہندوستانی خانسامہ ماہو غور سے بیڈگر کی بات سن رہا تھا۔ اچانک اسے آگ جلانے کی عجیب ترکیب سوجھی جو اس کے آباء و اجداد کے وقت سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے اپنی پیٹی سے چاقو نکالتے ہوئے پراعتماد لہجے میں کہا، میں آگ جلاؤں گا۔ کیپٹن سزینو اور عملے کے دوسرے آدمی ماہو کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ماہو نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے سب سے پہلے مستول کے بچی ہوئے حصے سے
छोटी छोटी लकड़ियां बड़ी एहतियात से काटी, फिर चुब्बे से एक साफ और पतली सी तख्ती काटी और उसके बाद चुब्बे के मोटे फ्रेम से बलूत की लकड़ी की वो सूखी तख्तियां काटी। इन तमाम लकड़ियों को लेकर माहू अरशे के कोने में बैठ गया और छील कर इन तख्तियों की सतह हमवार की। उसके बाद उसने एक तख्ती को दूसरे तख्ती पर रगड़ना शुरू किया। इसी असना में दूसरे मल्लाहों ने अरशे के कोने में पड़े हुए रस्से और पटसन की बारीक बारीक रस्सियां जमा कर दी। अब अमले के तमाम आदमियों को आग रोशन होने का शिद्दत से इंतज़ार था। लकड़ियां आपस में रगड़ते रगड़ते माहू के जिस्म से पसीना बहने लगा। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, लेकिन आग जलने के कोई आसार नजर न आए। सब लोग बददिल हो गए थे। एक मल्लाह ने तंजिया अंदाज में कहा, मैंने सुना है पुराने ज़माने में ये हिंदुस्तानी लोग इसी तरह आग जलाया करते थे, लेकिन मुझे इस तरीके पर यकीन नहीं। दूसरे ने जवाब दिया। कैप्टन सजीनो माहू को लकड़ियां रगड़ती हुई बड़े गौर से देख रहा था और पुरइतिमाद नजर आता था। माहू पसीने में शराबूर हो चुका था। आधा घंटा और गुजर गया। बलूत की लकड़ी से हल्का हल्का धुआं उठने लगा और फिर अचानक लकड़ी की तरफ से जलने लगी। कैप्टन सजीनो इस कामयाबी पर दीवानों की तरह चीखा। दूसरे मल्लाह भी खुशी से नाचने लगे और जोश में आकर उन्होंने माहू को कंधे पर उठा लिया। माहू के इस कारनामे पर सब खुश थे। जलती हुई लकड़ी को अरशे के कोने में जमा की गई लकड़ियों और रस्सियों के ढेर में रखकर आग जलाई गई और बचे हुए मस्तूल से मजीद छोटी छोटी लकड़ियां काटकर आग के करीब ही रख दी गई ताकि आग न बुझ सके। थोड़ा सा कच्चा और नमकीन गोश्त भुना गया और बाकी गोश्त पीपों में डालकर उबाला गया। इसी रात उसने इतना पेट भरकर खुशी खुशी लजीज गोश्त खाया कि हादसा पेश आने से अब तक इतना लजीज गोश्त खाना नसीब नहीं हुआ था। लेकिन इन्हें अभी तक मालूम न था कि कश्ती के निचले हिस्से की तख्ती टूट जाने की वजह से कच्चे और नमकीन गोश्त के तमाम ड्रम समंदर में डूब चुके थे। पूली को समंदर में भटकते हुए 40 दिन गुजर गए। अगरचे अब तक इन्हें खुराक की कोई कमी न रही, लेकिन उसके बावजूद वो सब हड्डियों का ढांचा बन गए थे। आंख के अंदर को धस गई थी और कपड़ों से बू उठने लगी थी। समंदर के नमकीन पानी की बूछाड़ और सूरज की हिद्दत के बायस इनके जिस्मों पर आबले से पड़ चुके थे और ऐसा मालूम होता था कि वो कोड़ के मरीज हैं। पानी का ज़ख़ीरा 18 दिन में ख़त्म हो गया था। कभी बारिश होती तो वो पीपों में पानी जमा कर लेते जो चंद दिन तक काम आता था, लेकिन पानी इतनी मकदार में जमा होता था कि रोज़ाना हर एक के हिस्से में बमुश्किल एक गिलास पानी आता। उनके गले पक चुके थे और ज़ुबानी सूज गई थी। हुलिये बिगड़ जाने के बाद वो एक दूसरे की शक्ल देखने से कासिर थे और दिन रात किश्ती के अंदर बेहिस हरकत पड़े मौत का इंतज़ार करते रहे। सूरज तुलो होता और गुरूब हो जाता, तूफ़ान आते और गुजर जाते और पूरी आहिस्ता आहिस्ता अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती। कच्चे और नमकीन गोश्त के तीनों ड्रम ख़त्म हो चुके थे। कैप्टन सजीनो ने जॉनसन और सैमुअल बेडगर को किश्ती की निचले मंजिल में गोश्त के मजीद ड्रम लाने के लिए भेजा। उसने दिल में कहा, हमारे पास गोश्त के काफ़ी ड्रम है, हम भूखे नहीं मर सकते। पूली की निचली मंजिल में तकरीबन 8 फीट तक पानी भरा हुआ था। सैमुअल बेडगर और जॉनसन ने 2-3 बार गौते लगाकर गोश्त के ड्रम तलाश किए, लेकिन जब वो पानी से उभरे तो दहशत से इनकी आंखें पटी की पटी रह गईं। गोश्त के ड्रम समंदर में डूब चुके हैं। बेडगर ने मरी हुई आवाज़ में कहा, तमाम तख्ते टूटे हुए हैं और काट कबाड़ और चंद फालतू चीज़ों के सिवा कुछ बाकी न बचा। ये सुनती ही फर्ते गम से कैप्टन का चेहरा पीला पड़ गया। हम लुट गए साथियों, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, गला सड़ा गोश्त तक नहीं। बेडगर ने लंबा सांस लेते हुए कहा, यह सदमा शदीद था। अगरचे पानी की कमी थी, लेकिन बगैर खुराक के कैसे जिया जा सकता था। जिंदा रहने की तमाम मौहूम उम्मीद ख़त्म हो गई थी। उदास व मगमूम तमाम लोग अरशे के कोने में बैठे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से न जाने क्या कह रहे थे। अपने साथियों को नाउमीद देखकर कैप्टन सजीनो की आंखों में आंसू आ गए और वो जानता था कि मसाइब को बर्दाश्त करने के लिए साथियों का हौसला बुलंद रखना ज़रूरी है, मगर वो अब क्या कर सकता था? वो किस तरह इनकी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकता है? कोई कोशिश इन हालात को बदल नहीं सकती। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तमाम मसाइब को छोड़कर हम सब भूखे प्यासे सुकून से मर जाएं और नित नई मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएं? इसी तरह के 20 सवाल कैप्टन के जहन को परेशान किए हुए थे, लेकिन वो मजबूर था। वो क्या करें? धूप की बढ़ती हुई हिद्दत, पानी का मामूली सा ज़ख़ीरा और खुराक। क्या हम इसी तरह भूखे प्यासे मर जाएंगे? बार बार यही सवाल उसके सामने आता। वो सर झटक कर कुछ सोचने लगा। पूली अफ्रीका के साहिली इलाके खलीज स्ट्रीम के करीब हादसे से दो चार हुई थी और अब खलीज गिनिया में सफ़र कर रही थी। ये बहाव इसी तिजारती जहाज़ों के रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता दूर ले जा रहा था।
کیپٹن سزینو عرشے کے کونے میں ایک ٹوٹی ہوئے تختے پر بیٹھا بڑی مایوسی سے اپنی ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی، دلیر، بہادر، سمندر کے موجوں سے لڑنے والے، جنہوں نے موجوں اور طوفانوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اور انتہائی نامساعد حالات میں بھی سینہ سپر رہے ہیں۔ لیکن آخر انسان کی قوت برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ حیرت ہے کہ ان حالات میں بھی یہ لوگ اب تک زندہ ہیں۔ اب تک نہیں، یہ نہیں مر سکتے، یہ نہیں مر سکتے، زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ کیپٹن نے قریب بیٹھی ہوئی سیموئل بیڈگر کو گلے سے لگا لیا۔ تم سب زندہ رہو گے۔ کیپٹن سزینو کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ تمام لوگ بے حس و حرکت عرشے پر پڑے رہتے۔ ان کے پھیپھڑے اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ اب وہ آپس میں گفتگو بھی بہت کم کرتے۔ باری برکم جانسن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ ان کی خوراک پانی کی صرف چند گھونٹ تھی۔ کیپٹن سزینو کو کئی بار محسوس ہوتا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ عرشے پر خاموشی چھائی رہتی، ایک گہری خاموشی نے جسے سمندر کی پرشور لہریں کبھی کبھی توڑ دیتی۔ ان 10 دنوں میں بارش کی امید میں سب کی نظریں آسمان پر لگی رہی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ ایک دن سمندر میں زبردست طوفان آیا، مہیب لہریں پولی سی ٹکرائیں اور چھاجو پانی عرشے پر پھینک دیتی، مگر سب لوگ اس سے بے نیاز مردوں کی طرح عرشے پر پڑے رہتے۔ طوفان تھمنے کے بعد دھوپ کی حدت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی اور ہر ایک کو اپنی جسم کی کال چٹکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ سوجی ہوئی زبانیں اور گلے زیادہ تکلیف دینے لگے۔ بھوک اور پیاس کے ہاتھوں نڈال ہو کر سب نے مچھلیاں پکڑنے کے متعلق سوچا۔ کشتی میں لگی ہوئی مختلف بانسوں اور لوہے کی چھوٹی چھوٹی کنڈیوں اور سلاخوں کو توڑ مروڑ کر مچھلیاں پکڑنے کی کنڈیاں بنائیں اور پٹسن کی باریک رسیوں سے باندھ کر انہیں سمندر میں اس امید پر لٹکائے رکھا کہ کوئی نہ کوئی مچھلی ضرور پھنس جائے گی، لیکن یہ بھی محض خوش فہمی ثابت ہوئی۔ کیپٹن سزینو اور بیڈگر نے مل کر کشتی کی نچلی منزل سے کچھ لکڑی کی تختیاں نکالی اور پٹی ہوئے بادبان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ملا کر دھوپ کی حدت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا سایبان مکمل کیا۔ معمولی سا کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن جاتا تھا۔ وہ اس مصروفیت سے جلد ہی نڈال ہو کر عرشے پر لیٹ گئے۔ سب کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ ان کے لیے چند قدم چلنا یا کچھ دیر کڑے رہنا بھی ناممکن تھا۔ وہ عرشے پر کڑے حسرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے اور سوچتے نہ جانے پہلے کون داغ مفارقت دے جائے۔ ان کی کال ہڈیوں سے چپک گئی تھی، پیٹ کمر سے جا لگے تھے اور زندگی بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ سفر کا 50واں دن تھا۔ آدھی رات کے قریب اچانک پیٹکاک کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ حادثے کے بعد یہ پہلی موت تھی جس سے سب کانپ گئے۔ ان کے چہرے زرد ہو گئے اور ہر شخص پر دہشت طاری ہو گئی۔ پیٹکاک سب لوگوں میں غیر معمولی طور پر مضبوط تھا۔ ان کی ساری زندگی سمندروں میں مچھلیوں کا شکار کرتے اور طوفانوں سے لڑتی گزری تھی۔ پیٹکاک جیسی قوی ہیکل شخص کی موت نے ان سب کے دلوں سے زندہ رہنے کی امید چھین لی۔ سب نے مل کر پٹی ہوئے بادبان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیٹکاک کی لاش لپیٹی اور سمندر کی لہروں کے حوالے کر دی۔ اتنے پرانے دوست کے آخری سفر پر سب ملاحوں کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سمندر میں اونچی اونچی موجیں بھی آپس میں گلے مل مل کر رو رہی تھیں۔ یہ مرحلہ طے ہو جانے کے بعد کیپٹن سزینو باقی ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ ساتھیوں، پیٹکاک کی طرح ایک دن ہم سب کو مرنا ہے۔ اگر ہم کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں تو تکلیف کا احساس کسی نہ کسی حد تک ختم ہو جائے گا۔ ہمیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ سایہ بادبان کو ذرا بڑا بنایا جائے۔ پانی صاف کرنے کے متعلق کوئی طریقہ سوچنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم مصروف رہیں گے تو موت کی اذیت کم ہو جائے گی۔ مصروف رہو، خدا پر بھروسہ رکھو اور مردانہ وار اپنی زندگی خدا کی سپرد کر دو۔ کیپٹن کے باتوں سے ملاحوں کا حوصلہ بلند ہوا اور وہ سایبان بنانے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی، البتہ سایہ بادبان کافی بڑا بن گیا۔ یہ سفر کا 56واں دن تھا کہ ڈینیل ہوپ بھی اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ ڈینیل ہوپ کی موت پیٹکاک سے بھی زیادہ دہشتناک تھی۔ مرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ڈینیل ہوپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ عجیب ناقابل فہم الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔ کبھی وہ زور سے چیختا اور اٹھ کر بیٹھ جاتا اور پھر عرشے پر گر پڑتا۔ مرنے سے چند لمحے پہلے وہ پھر بڑبڑانے لگا۔ اچانک ایک زور کی ہچکی لی اور اپنے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ ڈینیل ہوپ کی لاش بھی پانی میں بہا دی گئی۔ ملاح ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب ان نظروں کی زبان سمجھتے تھے۔
कैप्टन सजीनो एक तरफ कड़ा हसरत भरी नज़रों से आसमान को देख रहा था। वो ज़िंदगी से तकरीबन मायूस हो चुका था, लेकिन अपने फ़राइज़ मनसबी को मद्देनज़र रखते हुए अपने साथियों के लिए कुछ करना चाहता था। वो जानता था कि खुराक और पानी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। खुराक तो है ही नहीं और उफ़क़ तक फैली हुई नमकीन पानी के सिवा पीने का पानी एक कतरा भी नहीं मिल सकता। आसमान पर सूरज पूरी तमाज़त से चमक रहा था और दूर दूर तक बारिश के कोई आसार न थे। ये जानते हुए कि कश्ती की निचली मंजिल में कुछ भी नहीं, कैप्टन सजीनो नीचे उतर गया और पानी में गौता लगाकर इधर उधर हाथ मारता रहा। एक कोने में उसके पाँव से कोई सख्त चीज़ टकराई। पैदरफे 2-3 गौते लगाकर जब वो उभरा तो कबाड़ से केतली और एक पिस्तौल हासिल कर चुका था। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अर्शे के कोने में गया और दोनों चीज़ों को सामने रखकर बहुत देर तक सोचता रहा कि किस तरह इन्हें काम में लाया जा सकता है। आखिर उसे एक तदबीर सूझी। उसने करीब ही पड़ी हुई लोहे की बाल्टी उठाई और केतली को उसमें उल्टा रख दिया, लेकिन केतली का मुंह बाल्टी के पैंदे में अच्छी तरह पेवस नहीं हो रहा था। कैप्टन ने चाकू निकालकर केतली के मुंह का मोटा हिस्सा काटना शुरू किया और कई घंटे के बाद वो केतली का मुंह हस्बे ख्वाहिश काटने में कामयाब हो गया। उसने कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बाल्टी के पैंदे से और केतली के मुंह से पैदा होने वाले जोड़ पर अच्छी तरह लपेट दिए ताकि थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से जज़ब होकर केतली के अंदरूनी हिस्से में जा सके। उसके बाद कैप्टन सरीनो ने पिस्तौल का पुर्जा अलग कर दिया और पिस्तौल की नाली को केतली के पैंदे में फिट करके नाली का ऊपरी सिरा कपड़े से अच्छी तरह बंद कर दिया और इस तरह वो समंदर के नमकीन पानी को कशीद करने के लिए छोटा सा आला बनाने में कामयाब हो गया। दूसरे मल्लाहों को जब इस इजाद का इल्म हुआ तो खुशी से उनकी आंखें एक लम्हे के लिए चमक उठी। बैटगर ने खुशी और हैरानी के मिले जुले जज्बात का मुजाहरा करते हुए कहा, कैप्टन वाकई एक मुअज्जिज़ा है। क्या तुम्हें यकीन है कि आला ठीक काम करेगा? बेशक, सजीनो ने नरमी से जवाब दिया। उसने बड़ी एहतियात से आले को आग पर रखा और चंद खुश्क लकड़ियां बाल्टी के पैंदी के नीचे जला दी। चंद लम्हे बाद केतली की नाली से भाप निकलने लगी। कैप्टन ने केतली के उल्टे हिस्से पर ठंडा पानी डालना शुरू किया। जब केतली की नाली से कतरा कतरा पानी नीचे रखे हुए बर्तन में टपकने लगा तो सब मल्लाहों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उनकी खुशी नाकाबिले बर्दाश्त थी। नाली से कतरा कतरा पानी टपकता रहा। सब मल्लाह दिन रात किश्ती के चुब्बे को तोड़कर लकड़ियों से आग जलाते रहे और इस कीमती पानी को जमा करते रहे और फिर उन्होंने इतना पानी इकट्ठा कर लिया कि हर आदमी दिन भर में कम से कम 1 गिलास पानी पी सकता था। साफ पानी कशीद करने के इस आले की इजाद से सबके दिलों में एक बार फिर जिंदा रहने की मौहूम उम्मीद पैदा हुई। कुदरत उन पर मेहरबान हो रही थी। दूसरे दिन बैटगर ने अर्शे के कोने में पड़ी हुई रस्सी के गुच्छे को खोला और बहुत देर तक बैठा उसका जाल बुनता रहा। 3 घंटे में 2 गज मुरब्बा जाल तैयार हो चुका था। बैटगर ने एक लंबी और मजबूत रस्सी को जाल के कोनों से बांधकर समंदर में लटका दिया। कुदरत जब मदद करना चाहे तो ऐसे ही वाक़यात ज़हूर पजीर होते हैं जिनका वहम गुमान में भी नहीं होता। समंदर में जाल फेंक के अभी आधा घंटा गुजरा न था कि उसमें एक बड़ी शार्क मछली फंस गई, जिसका गोश्त भूनकर सब लोग कई दिन तक अपने पेट की आग बुझाते रहे। अगरचे मामूली मकदार में मछली का गोश्त और पानी मुयस्सर था, लेकिन फिर भी वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे थे। धूप की हिद्दत, नाकाफ़ी ग़ज़ा, रात की ठंड, समंदरी तूफ़ान और हवा में उनकी सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही थी। कभी ऐसा भी होता कि कई दिन तक कोई मछली जाल में न पनसती और उन्हें भूखा रहना पड़ता। 15 मार्च के दिन पूली को बहरे उक़यानूस में भटकते हुए पूरी 3 महीने गुजर चुके थे और इसी दोपहर हिंदुस्तानी खानसामा माहू भी अपने साथियों को हमेशा के लिए छोड़ गया। कैप्टन सजीनो ने ख़ास तौर पर अपनी डायरी में माहू का जिक्र इन अल्फाज में किया, 15 मार्च 1812 आज हिंदुस्तान का रहने वाला माहू भी हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया। माहू ने अपने साथियों के लिए नहायत नामुसाइद हालात में आग जलाकर जो काम किया, हम सब उसकी कदर करते हैं। हमें आज बहरे उक़यानूस के पानी पर भटकती हुई पूरी 3 महीने बीत गए हैं। हमारे 3 साथी हमसे जुदा हो गए हैं, जिनका मुझे बहुत अफसोस है। हम नहीं जानते हमारी मंजिल कौन सी है और खुदा के सिवा कौन जानता है कि हम जिंदा भी रहेंगे या इस तबाशुदा किश्ती के अर्शे पर हमारी लाशें गलती सड़ती रहेंगी। हम भूखे मर रहे हैं। बैटगर ने माहू की लाश देखती हुई तवील खामोशी तोड़ दी। कैप्टन, शायद तुम मेरा मतलब समझ गए हो। यानी मेरा मतलब है हम माहू की लाश को। अल्फाज बैटगर के हल्क में अटक गए। बैटगर, कैप्टन दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाती हुई चीखा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
کبھی نہیں، ہم مر جائیں گے لیکن مردم خوری نہیں کریں گے۔ کافی بحث کے بعد آخر وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ماہی کی لاش کو لہروں کی سپرد کرنے سے پہلے ان کی بائیں ٹانگ کاٹ لی جائے۔ انہوں نے اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور مچھلیاں پکڑنے کے کانٹوں میں پسا دیے۔ انسانی گوشت کی بو پر کچھ دیر بعد ہی ایک شارک مچھلی جال میں پس گئی، جس کا گوشت وہ تقریباً 1 ہفتے تک پیٹ بھر کر کھاتے رہے۔ اس دوران میں ایک بار پھر دوبارہ کشتی کی نچلی منزل کا کونا کونا چھانا گیا۔ پھر ایک پستول ان کے ہاتھ لگا۔ کیپٹن نے پستول کی ناری الگ کی اور اسے کیتلی کے پیندے میں فٹ کر دیا۔ اسی طرح پانی کی سپلائی دگنی ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے احتیاطاً ٹین کی خالی ڈبوں اور پیپوں کو بھی عرشے پر کئی جگہ رکھ دیا تاکہ بارش ہونے پر زیادہ سے زیادہ پانی کو محفوظ کیا جا سکے۔ اپریل کا مہینہ دنیا کے لیے بہار کا پیغام لے کر آیا، لیکن پولی کشتی کے عرصے پر پڑے ہوئے ان چاروں انسانی ڈانچوں کے لیے وہی بدقسمتی تھی جو شاید ان کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ اب بھی ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں تھے۔ چند دنوں بعد ایک شام جانسر پر بے ہوشی طاری ہوئی اور چند ہی لمحے میں وہ اپنے ساتھیوں سے بہت دور پہنچ گیا۔ پولی میں صرف 3 زندہ لاشیں عرشی پر پڑی ہوئی آنکھوں میں ایک حسرت لیے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیپٹن سزینو بیڈگر اور سویڈن کا رہنے والا ایک ملاح۔ اپریل کے آخری ہفتے کا ذکر ہے۔ ایک دن صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر ان کی حیرانگی کی حد نہ رہی کہ کشتی اپنی جگہ کڑی ہے اور معمولی حرکت بھی نہیں کر رہی ہے۔ سمندر میں چاروں طرف سمندری گھاس اور کائی پھیلی ہوئی تھی۔ خطہ سارگاسو۔ کیپٹن کے منہ سے چیخ نکل گئی، شاید پولی اب کبھی نہ تیر سکے۔ ہماری موت کھینچ کر خطہ سارگاسو میں لے آئی ہے۔ سمندری خضراؤ گھاس اور کائی کی اتنی موٹی تہ سمندر پر جمی ہوئی ہے کہ کشتی گز بھی نہیں تیر سکتی۔ اے خدا! کیپٹن سزینو نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پولی خطہ سارگاسو میں کڑی تھی۔ اس خطے کا نام سنتی ہی بڑے بڑے تجربہ کار ملاح اور بہادر جہاز راں کام اٹھتے تھے۔ یہاں سال کے 12 مہینے خضراؤ گھاس اور کائی کی موٹی موٹی تہ جمی رہتی ہے اور کئی میل تک پانی کے گرداب نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے کائی اور خضراؤ گھاس کی تہیں پٹنے کے بعد دوبارہ آپس میں مل جاتی ہیں۔ جتنے بھی بدقسمت جہاز یہاں آپس ہیں وہ کبھی واپس نہیں جا سکے اور میلوں پھیلی ہوئی بھنور کے چکروں میں پنس کر سمندر کے تہ میں بیٹھ گئے۔ پولی کشتی کے مستول تھے نہ بادمان۔ ایسی صورت میں کشتی کو یہاں سے نکالنے کی کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہو سکتی تھی۔ بیڈگر نے مایوسی سے کہا، ہم 4 مہینے تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہ چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمارا آخری وقت قریب ہے۔ بے شک زندہ بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ سویڈن کے ملاح نے تصدیق کی۔ کیپٹن سزینو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم حوصلہ خار رہے ہو۔ ہم اتنا پرز مصائب اور طویل سفر طے کرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ہمارے پاس پینے کا صاف پانی ہے اور خوراک بھی مل ہی جاتی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو۔ کیا تمہیں امید نہیں کہ خطہ سارگاسو ہمیں تباہ کرنے کی بجائے ہمارے لیے مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دونوں ملاح کیپٹن سزینو کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کیپٹن چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، ہونٹوں پر پیڑی جم گئی ہے اور چند لمحے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر ہوگا جسے ان کی آنکھیں 4 مرتبہ دیکھ چکی ہیں، بے ہوشی، چیخیں، ہچکیاں اور موت۔ وہ دونوں کیپٹن کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہے۔ کیپٹن سمندر میں بالٹی لٹکا رہا تھا۔ پانی بھرنے کے بعد اس نے بالٹی اوپر کھینچی اور عرشے پر بالٹی رکھتی ہوئی چیخا، دیکھو ساتھیو، دیکھو کائی میں لپٹی ہوئی جنگلی سیب، ادھر دیکھو۔ کیپٹن نے سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جنگلی سیب۔ ہم نہیں مر سکتے بیڈگر، ہم زندہ رہیں گے۔ بیڈگر اور دوسرے ملاحوں نے سمندر کی سطح کو غور سے دیکھا۔ ہزاروں جنگلی سیب کائی میں پسی ہوئے نظر آ رہے تھے۔ خطہ سارگاسو کی پرسکون پانی پر قدرت نے انہیں اتنی خوراک مہیا کر دی تھی جو ایک فوج کے لیے بھی کافی تھی۔ کیپٹن سزینو اور دوسرے ملاح تمام دن بالٹیوں میں جنگلی سیب جمع کرتے اور عرشے پر ڈیر لگا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سمندر میں جال پھینک کر کئی رنگ برنگی مچھلیاں بھی پکڑ لیں۔ ان کی ٹکڑی کی اور نمک لگا کر دھوپ میں سکھانے لگے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ صبح ہوتی، سورج چمکتا، پھر شام کے سائے گہرے ہو جاتے اور تاریک رات چھا جاتی۔ پولی اپنی جگہ ساکت کڑی تھی۔ پانی کشید کرنا، جنگلی سیب جمع کرنا اور مچھلیاں پکڑ کر سکھانا ان کا معمول بن گیا۔ وہ اپنے ماحول سے بے نیاز کام میں لگے رہتے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسی کشتی میں پیدا ہوئے اور یہیں زندگی گزر جائے گی۔ بعض اوقات تو انہیں خشکی تک پہنچنے کا خیال بھی نہ آتا
اب تو خطہ سارگاسو ہی ان کی دنیا بن چکی تھی، جہاں حد نظر تک کافی خضرو گھاس اور پانی پھیلا ہوا تھا اور اوپر نیلے آسمان کی وسعتیں۔ اب خوراک اور پانی کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان کا تیسرا ساتھی سویڈن کا رہنے والا ملاخ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سانس لیتے ہوئے سینے میں شدید درد محسوس ہوتا، اور آخر ایک شام جب اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اس نے اپنی آخری ہچکی لی اور پولی کشتی پر اپنے دونوں ساتھیوں کو مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ کر اگلے جہان روانہ ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی آنکھیں پترا گئی تھی اور یوں نظر آتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کو اب بھی خشکی پر پہنچ جانے کا انتظار ہے۔ اب صرف کیپٹن سزینو اور ملاخ سیموئل بیڈگر باقی رہ گئے تھے۔ وہ دونوں تمام دن کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے، مچھلیاں پکڑ کر دھوپ میں سکھاتے، پانی کشید کرتے اور سایہ بادبان کو بڑا بناتے رہے۔ حالانکہ یہ سایہ بادبان کے نیچے بیٹھنے والے ساتھی ان سے ہمیشہ کے لیے بچڑ چکے تھے، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہ کام کرتے اور آخر تک کر سو جاتے۔ ایک دن صبح وہ دونوں یوں ہی عرشے پر کڑے دور تک پھیلی ہوئی سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھ رہی تھی جن سے کہیں کہیں خضراؤ گھاس اور کائی کی تہ پٹ رہی تھی۔ انہوں نے خوشی سے ایک دوسری کی طرف دیکھا۔ انہیں امید بن گئی کہ اب جلد ہی پولی خطہ سارگاسو کی قید سے رہا ہو کر کھلے سمندر میں پہنچ جائے گی۔ پولی آہستہ آہستہ تیرنے لگی۔ کائی کے بڑے بڑے ٹکڑے دور دور تک بہہ رہے تھے۔ ہم سارگاسو کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں، بیڈگر نے خوشی سے کہا، لیکن ہم جنگلی سیبوں جیسی شیریں خوراک سے تو بھی محروم ہو گئے۔ کیپٹن سزینو کے چہرے پر پریشانی آیا تھی۔ اس نے پانی پر بہتی ہوئی ہزاروں جنگلی سیبوں پر نظر ڈالی اور کہا، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے سارگاسو کی قید بہتر تھی یا کھلے سمندر میں کشتی کا تیرنا بہتر ہے، جہاں خوراک ملنے کا امکان کم ہی ہے۔ ہمارے پاس کافی جنگلی سیب اور سوکھی مچھلیاں ہیں، بیڈگر نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کیپٹن سزینو نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بیڈگر، آخر یہ جنگلی سیب اور سوکھی مچھلیاں کب تک ساتھ دیں گی؟ ان کے سہارے ہم اس سمندر میں کب تک زندہ رہیں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ ہم تجارتی جہازوں کے راستے پر ہیں۔ شاید ہم راس امید اور انگریزی بندرگاہوں کے درمیان کسی جگہ سفر کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی گزرتا ہوا جہاز ہمیں دیکھ لیں۔ جون کا پہلا ہفتہ تھا۔ وہ دونوں تمام دن عرشے پر کڑے افق پر نظریں گاڑے کسی جہاز کو تلاش کرتے۔ ایک دن انہوں نے بہت دور چند جہاز دیکھے، لیکن پولی کا کوئی بادبان تھا اور نہ مستول جسے دیکھ کر جہاز مدد کو پہنچتا۔ یہ جہاز بھی گزر گئے۔ زندگی کا دامن ایک بار پھر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ 19 جون تک پولی اپنے جائے حادثے سے تقریباً 2000 میل دور جزیرہ کینزے کے قریب سرگرم سفر تھی۔ اس حساب سے پولی نے ایک مہینے میں 300 میل طے کیے اور ایک دن میں صرف 10 میل۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اور عملے کے 7 آدمیوں میں سے صرف 2 آدمی ایڑیاں رگڑنے کے لیے باقی تھے۔ 20 جون کی صبح حسب معمول طلوع ہوئی۔ کیپٹن سزینو کی نظریں کسی جہاز کی تلاش میں افق پر لگی ہوئی تھی اور پھر جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے غور سے دیکھا۔ تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر 3 جہاز رواں تھے جن کے مستول پر سرخ اور نیلے برطانوی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ جہاز 3 برطانوی جہاز۔ کیپٹن سزینو خوشی سے چیخا۔ جہازوں کو دیکھتی ہی بیڈگر کی حالت ایک دم تبدیل ہو گئی۔ وہ کیپٹن کے قریب کھڑا اپنے دونوں بازو اوپر اٹھا کر پوری قوت سے چیخنے لگا۔ کیپٹن سزینو بھی چیخ چیخ کر تک گیا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا اور وہ عرشے کے ٹوٹی ہوئی چبے کا سہارا لیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھی اور ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی۔ ان کی منزل قریب آ رہی تھی۔ فرط جذبات سے انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تینوں جہاز نزدیک پہنچ گئے۔ ان کے اوپر بلا شبہ برطانوی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ کیپٹن سزینو اور بیڈگر کے دل دھڑک اٹھے اور وہ دیوانوں کی طرح جہازوں کو دیکھنے لگے۔ برطانوی جہاز فیم کے عرشے پر کھڑی ہوئی کیپٹن فیڈرسٹون نے اشارہ کیا، لیکن کیپٹن سزینو پر جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے غور سے کیپٹن فیدرسٹون کو دیکھتا رہا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ کیپٹن سزینو کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خوشی کے آنسو، تشکر کے آنسو۔ ایک چھوٹی سی کشتی فیم جہاز سے اتاری گئی اور جلد ہی کیپٹن سزینو اور بیڈگر فیم جہاز پر پہنچ گئے۔ پولی کو چھوڑتے ہوئے سزینو نے چند لمحے غور سے عرشے کو دیکھا اور پھر چھوٹی کشتی پر سوار ہو گئے اور فیم جہاز کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے نکلے اور اس کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ کیپٹن سزینو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بچھڑے ہوئے ساتھی اصل میں آج ہی ان سے جدا ہوئے ہیں۔ فیدرسٹون نے فوراً گرم پانی کا انتظام کروایا،
نہانے دھونے اور کپڑے بدلنے کے بعد آج سزینو نے 6 مہینے کے بعد بیڈگر کے ساتھ مل کر لذیذ اور تازہ کھانا کھایا۔ اسے رہ رہ کر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھی یاد آنے لگے۔ کیپٹن فیڈرسٹون نے رات کے وقت تینوں کپتانوں کے اعزاز میں دعوت دی۔ بہت دیر تک برطانوی جہازوں کے کیپٹن سزینو اور بیڈگر کے دل دہلانے والی واقعات سنتے رہے۔ اپنے ساتھیوں کی موت کا ذکر کرتے ہوئے کئی دفعہ سزینو کے آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ چند دنوں بعد کیپٹن سزینو اور بیڈگر کو ڈرومو نامی کشتی کے ذریعے واپس بوسٹن بھیج دیا گیا۔ گھر پہنچنے پر ان کا شایان نشان استقبال ہوا۔ بوسٹن پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ پولی کے متعلق یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ وہ گم ہے اور خیال ہے کہ ڈوب چکا ہے۔ پولی کے 2000 میل طویل سفر اور کیپٹن سزینو اور بیڈگر کا بچ جانا ان دونوں بوسٹن کی کئی بندرگاہوں پر گفتگو کا عام موضوع بنا رہا۔ ان ہی دنوں کیپٹن سزینو اور سیموئل بیڈگر دوبارہ ایک پرائیویٹ جہاز میں ملازم ہو گئے۔ جس وقت کیپٹن سزینو اور سیموئل بیڈگر کو بچایا گیا، اس وقت پولی افریقہ کے مغربی ساحل سے تھوڑی فاصلے پر، لیکن اسے دوبارہ تجارتی جہازوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بے شک پولی کی آخری منزل سمندر کی اتاہ گہرائی ہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے 6 ماہ تک طوفان سے لڑنے والی پولی کبھی نہ ڈوبے اور نہ کسی دن سمندر کی زبردست موجوں کے تپیڑے کھاتی ہوئی براعظم افریقہ کے ساحل پر آ لگے۔